السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے جو دوست ہمارے چینل دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ جمہوریت۔ علامہ اقبال نہ صرف ایک ذکی الحس شاعر تھے بلکہ وہ ایک بلند خیال مفکر، وسیع النظر حکیم، باشعور فلسفی اور دوربین سیاستدان بھی تھے۔ ان کا کلام خودداری، بے باکی، حکمت شعاری، فطرت نگاری اور پرواز فکر سے ہی مزین نہیں بلکہ اس میں ایک کسک، ایک تڑپ اور ایک سوز بھی ہے اور ان کی دوا بھی۔ ان کی شاعری سراپا جستجو اور آرزو ہے، ایک عزم و یقین ہے، تگ و تاز ہے، جد و جہد ہے اور ایک پیام عمل ہے۔ عہد حاضر کہ اس بطل جلیل ترجمان حقیقت اور عظیم مفکر کے قلم کی ضیاءپاشی سے ملت بیضاء کی بے عملی زندگی اور بے حس روح میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا اور انجام کار ہم نے یہ آزاد خطہ ارضی حاصل کر لیا۔ مملکت پاکستان کا وجود محض ایک تغیراتی عمل کا رہین منت نہیں بلکہ اس کے حصول کے لیے ہمیں ان گنت قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تھا۔ ان قربانیوں کی یاد ہمارے دلوں میں آج بھی تازہ ہے، لیکن افسوس ہم ان عظیم قربانیوں کے مقاصد کو رفتہ رفتہ فراموش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کو اگرچہ 60-70 سال بیت چکے ہیں، جو کہ دنیا میں ایک فرد کی اوسط عمر سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہم اس طویل مدت کے بعد آج بھی اس مقدس سرزمین کو تجربات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور آج تک وثوق کے ساتھ ملک و ملت کی سطح پر اپنے لیے زندگی بسر کرنے کا کوئی حتمی لائحہ عمل متعین نہیں کر سکے۔ یہ صحیح ہے کہ ماضی بعید میں اور کسی حد تک ماضی قریب میں دنیا میں زیادہ تر طرز حکومت بادشاہت رہی تھی یا پھر آمریت، لیکن جو زمانے کے فہم و ادراک اور عقل و شعور میں اضافہ ہوتا گیا، توں بادشاہت اور آمریت کی جگہ جمہوریت نے لے لی، یہاں تک کہ آج دنیا بھر میں چار دانگ جمہوریت کا غلغلہ بلند ہے۔ اس جمہوریت سے مراد مغربی جمہوریت یا وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کی حکومت بندوں پر ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی اسی کا شور و غوغا سب سے بلند ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے جو آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے کہ مشرق کے عظیم مفکر اور دانائے راز حضرت اقبال کے اس طریقے حکومت کے متعلق کیا تصورات ہیں اور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک شعر ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو اس سے صاف عیاں ہے کہ آپ ماضی کی بادشاہت اور آمریت کے تو کسی صورت میں بھی حق میں نہیں بلکہ اس کی بیخ کنی چاہتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغربی جمہوریت ہی وہ جمہوریت یا وہ طرز حکومت ہے جس کے آپ حامی رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک عمیق نگاہ علامہ صاحب کی سیاسی زندگی پر ڈالنا ہوگی اور وثوق کے ساتھ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ان کا کلام روبرو رکھنا ہوگا۔ کسے معلوم نہیں کہ حضرت علامہ اقبال کی ایک طویل زندگی سیاست کی کشمکش میں گزری۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ ایک ریاست گو سیاستدان تھے۔ سیاست میں مصلحت بینی اور مصلحت کوشی آپ کے نزدیک جائز نہ تھی اور آپ سیاست کی عیاریوں اور شاطرانہ چالوں، جنہیں فن کہا جاتا ہے، کو قابل نفرین سمجھتے تھے، کیونکہ زمانے میں صدقوں مروت ہی باشعور اور زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ آپ نے یورپ کو ان نظروں سے ہرگز نہ دیکھا جن نظروں سے دیگر لوگ دیکھتے چلے آئے ہیں، بلکہ آپ نے یورپ کا ایک لحاظ سے مطالعہ کیا، وہاں کی رسوم و روایات، مذہبی حالات اور اقتصادی و معاشرتی
اور سیاسی نظام کو خوب دیکھا بھالا، پرکھا تولا اور آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کے جادۂ کارواں کو مہمیز کرنا مغربی جمہوریت کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام اور مذہب کا مطالعہ بڑی عمیق نظروں سے کیا تھا، بلکہ سرگزشت ملت بیضا اور کتاب ملت بیضا کا مطالعہ آپ کا محبوب مشغلہ رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے زمانے کے حالات و قوائف کو پیش نظر رکھ کر اس کا یہ ماحصل نکالا کہ چونکہ اسلام کی روح توحید ہے، اس لیے مسلمان فقط اور فقط روح اسلام سے ہی صحیح معنوں میں رہبری اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی میں ان کی فلاح ہے، اور اسی میں ان کی تابناک زندگی کا راز مضمر ہے۔ امت مسلمہ کی سیاسی رہنمائی کا فلسفہ قرآن حکیم ہے، جس میں اسلامی معاشرے کے خد و خال اور بنیادی قواعد و ضوابط اکمل طور پر موجود ہیں۔ آپ بڑی دور رس نگاہیں رکھتے تھے۔ آپ کی نگاہیں مسلمانان برصغیر کے مستقبل کے دور افق پر لگی تھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ برصغیر کی سیاست میں میری دلچسپی اس لیے ہے کہ آج کل ہندوستان میں جو سیاسی تصورات ابھر رہے ہیں وہی آئندہ چل کر اسلام کی ابتدائی ساخت اور فطرت پر اثر انداز ہوں گے، اور میں غلط سیاسی تصورات کو پنپتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کا خیال تھا کہ سیاست کی جڑ انسان کی روحانی زندگی میں ہوتی ہے، اور یہ کہ مذہب نہ صرف نسل مسلمان پر مقدم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا شعر ہے کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو اڑ گیا دنیا سے تو مانندے خاک رہ گزر، بلکہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک جزو لا ینفک ہے، اور یہی اسلام اور فطرت کا مقصود ہے، اور اگر اسے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پودے کی جڑیں کاٹ دینے کے بعد اس کو تناور درخت دیکھنے کی حسرت و تمنا رکھنا، اور یہ کہ مذہب اور سیاست بھی آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور مذہب کے بغیر سیاست چنگیزی رہ جاتی ہے، لیکن برخلاف اس کی مغربی جمہوریت میں مذہب اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں رکھا گیا ہے، جس کی بنا پر وہاں جمہوریت کی چکا چوند تو ہے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی بھی ہے، لیکن حقیقی سکون اور فلاح کا فقدان ہے۔ اس لیے آپ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ علامہ صاحب سیاست اور مذہب میں کوئی تفریق روا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، جبکہ مغربی نظام حکومت میں وہاں کے باسیوں نے اسے سیاست سے بالکل الگ چیز قرار دیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ مذہب کو بناؤ سنگار کر کے اسے شیشے کے شو کیس میں سجا کر رکھ دیا ہے، اور مذہب اور سیاست کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے کہ نہ تم میرے کام کاج میں روڑے اٹکاؤ، نہ میں تمہارے راستے میں حارج ہوتا ہوں، اور نہ ہی کوئی تعرض کرتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مذہبی ناخداؤں نے رعایا کی کشتی کو دریائے سیاست کے حوالے کر دیا ہے، اور کشتی کو ساحل سلامتی تک پہنچانے سے قطعاً بری الذمہ ہے۔ کشتی ساحل تک پہنچے نہ پہنچے، طوفانوں کے تھپیڑے کھائے، گرداب میں پھنسے یا بیچ منجھدار ڈوب جائے، ان کو کچھ غرض نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے حکیم الامت کی سیاست کی بنیاد سر تپا مذہب پر ہے۔ ان کا مذہب دین فطرت اور ہر لحاظ سے جامع ہے، اور وہ ملت بیضا کی سرخروئی کے لیے تعصب کی ایک رمق بھی اپنے دل میں لانا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ ان کا ذاتی مفاد ملت کے مفاد کے موازنے میں ہیچ ہے، بلکہ اس کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح ہے، یہاں تک کہ اپنے مذہب میں وہ مسلمانوں کے درمیان بلحاظ مذہب فرقہ آرائی کو بھی نہایت برا سمجھتے ہیں، اور تو اور وہ وطن کو بھی ملت کے اتحاد کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ تو افق کے اس پار دور بہت بہت دور دیکھتے ہیں جہاں ان کی نظریں ایک سبز گنبد پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہ تو گنبد خضرا ہے، یہ تو روضہ نبوی ہے، اس رسول کا مسکن جو رحمت للعالمین ہے، جو سرور کون و مکان ہیں۔ اب معلوم ہوا حضرت اقبال نے ان کے ساتھ لو لگائی ہے، تبھی تو آپ کے افکار رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ چنانچہ انہی اثرات کے تحت آپ نے مسلمانان برصغیر کو راہ سجھائی
کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ مشرق کے اس عظیم مفکر نے استبداد کی ہر صورت کی عمر بھر مخالفت کی، ملوکیت ہو یا آمریت، ان کی نظر میں یہ استبداد کی ہی عملی صورتیں ہیں۔ ہر چند موجودہ مغربی جمہوری نظام میں چند ایک باتیں ایسی ہیں جو اسلام سے مشابہ ہیں، تاہم چونکہ زیادہ باتوں میں یہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا، لہذا حضرت اقبال اس نظام کے کچھ زیادہ مداح معلوم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس سے کسی حد تک نفور ہیں۔ مثلا اس طرز حکومت میں انسانوں کی انسانوں پر حکومت ہوتی ہے، اس لیے اس نظام میں شرف انسانیت اور تکریم آدمیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نظام میں بندوں کو گنتے ہیں، انہیں تولتے نہیں، اس لیے تو اقبال نے پیام مشرق میں اس بات کا اظہار برملا کر دیا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ از مغز دو صد خرف کرے انسانی نمی آید۔ پھر اس نظام میں انسان کے خود ساختہ اور اپنے وضع کردہ اصول ہیں جو غلطیوں اور خامیوں سے ہرگز پاک نہیں ہو سکتے۔ مغرب کا جمہوری نظام حضرت علامہ کے نزدیک ایک ایسا نظام وقت ہے جس کے ظاہر اور باطن میں بہت تفاوت ہے۔ جو کچھ بظاہر نظر آتا ہے حقیقت میں اس کا فقدان ہے۔ ایک مخصوص سرمایہ دار طبقے نے سیاسی جماعتوں اور نشر و اشاعت کے ذرائع پر قبضے کے ذریعے عوام الناس کو مبہوت کر رکھا ہے اور آزادی کے نام سے ایک ایسا سحر پھونک رکھا ہے کہ بقول مرزا غالب کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ اس نظام میں ایک ایسی چکا چوند ہے جس نے عورتوں اور اقوام مشرق کی آنکھوں کو بھی ایک عرصہ سے خیرہ کر رکھا ہے، اور یہ اپنی کوتاہ فہمی کی بنا پر ہر چمکدار شے کو سونا فرض کیے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ حکیم مشرق نے جب اس چمکدار شے کو کسوٹی پر پرکھا تو بتا دیا کہ یہ کندن نہیں بلکہ یہ تو ملمہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے ادب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، گرمی گفتار اعضائے مجالس العما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ حضرت علامہ اقبال فطرتاً جمہوریت پسند تھے، لیکن ان کی جمہوریت پر اس بے مثل شخصیت اور لاسانی ہستی کا قبضہ ہے جس کا وجود مجسم رشد و ہدایت اور سراپا نور ہے۔ چنانچہ اقبال ہر بات میں استشہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، اور وہ جو بھی رائے عمل تجویز کرتے ہیں اس کی حدیں تعلیمات اسلام کی روشنی میں متعین کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کے خیالات کا ماحصل یہ ہے کہ شعلہ حیات دوسروں سے مستعار نہیں لیا جا سکتا، وہ صرف اپنی روح کی آتش کدے میں روشن کیا جا سکتا ہے۔ جب ہمارا نصب العین بالکل معین اور واضح ہے تو یہ سہ بختی نہیں تو کیا ہے کہ ہم پھر بھی مغرب کے نظام کو اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اسلام کی جمہوریت کے امین ہیں، اور اسلام کی جمہوریت اس حرارت کی سرمایہ دار ہے جو کہ زندگی کا منبع ہے، اور اس روشنی کی امین ہے جو حقیقت کا جلوہ دکھاتی اور صداقت کا راستہ صاف کرتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے یہاں تمدن احیاء اسلام کا تصور ہے، اور ان کے ذہن میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا واضح خاکہ موجود ہے جسے وہ مقبول دیکھنے کے متمنی تھے۔ ان کے نظریہ جمہوریت کی وضاحت کے لیے ان کے کلام کے ساتھ ساتھ ان کے خطبات، ان کی تقاریر اور ان کے مضامین کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ آپ ایک طرف تو امت مسلمہ کو ان کی منزل دکھانے کے بعد اس کو راہ پر گامزن کرنے کی عمر بھر سعی کرتے رہے، اور دوسری طرف اس راہ میں حائل دشواریوں اور رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لانے کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے اپنی ایک تقریر کے دوران میں فرمایا تھا
جس کا ملخص یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی فکر اور اسلامی طرز حیات کا بغور مطالعہ کر کے ہم عوام کو بتائیں کہ اسلام کا اصل مقصد کیا تھا اور اس مقصد کے حصول میں ہم کس حد تک بہرامند ہوئے۔ ہندوستان کے اندر موجودہ اسلام کی روح کیوں کر مسخ کیا گیا ہے اور پیغام رسالت مآب کو کیوں کر تہ در تہ پردوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ ان پردوں کو اب اٹھانا چاہیے تاکہ نئی نسل کے نوجوان اس پیغام کی حقیقی شکل و صورت سے آگاہ ہو سکیں۔ بدقسمتی سے برصغیر کی تاریخ میں ایسے روایتی ملا رہے ہیں جو اپنی دکان چمکانے کی غرض سے اسلام کے لبادے میں اس کی بیخ کنی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایسے لوگوں سے متعلق فرمایا، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ غضب ہیں یہ مرشدان خودبین، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت اقبال کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان دوش کے آئینے میں اپنے فردا کو دیکھیں، اپنے استقبال کی تعمیر اپنے ماضی پر کریں، اسلام کی روح کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، تاکہ باری تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ان کے شامل حال ہو اور وہ دنیا میں بھی اعلیٰ مرتبت قرار پائیں اور عقبیٰ میں بھی سرخرو ہوں۔ اپنے اعمال ناموں کے سمیت انہیں ایک روز خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کی مملکت میں اگر کسی دور دراز علاقے میں کوئی جانور بھی بھوک اور پیاس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کوتاہی کے لیے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دے پائیں گے۔ وہ قرآن حکیم و سنن رسول مقبول کو اپنا آئین بنائیں اور ان کی مملکت کا انداز وہی ہو جو خلافت راشدہ کا تھا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ والسلام۔